الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ آج ہم پڑھیں گے عقائد تعارف۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی چیز پر دل سے یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو کن چیزوں پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، آج ہم ان کی تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عقائد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دل میں جمایا ہوا یقین۔ عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی تو کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ گرہ یعنی گانٹھ لگانا ہے۔ شریعت میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ شریعت یعنی مذہب اسلام میں، یعنی اسلام کی روح سے اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات، بنیادی مطلب حقیقی نظریات تعلیمات پر پختہ مطلب پکا یقین رکھنا ایمان ہے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات پر یقین رکھنا عقائد کہلاتا ہے۔ یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، تیسرا الہامی کتابوں پر ایمان، چوتھا رسولوں پر ایمان، پانچواں آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ یہی وہ 5 بنیادی عقائد ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہیں، اور ان پر یقین رکھنے والا مومن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ صفات مطلب خوبیاں، صفت کی جمع ہے۔ یکتا مطلب اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ حقیقی یعنی اصلی مالک ہے، سب کا وہی رازق ہے۔ رازق مطلب رزق دینے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ پر ایمان باقی تمام بنیادی عقائد کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جس کا مختصر اور جامع بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بچے آپ لوگ یہ پڑھتے رہتے ہو اکثر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے تمام باقی دوسرے عقائد کی بنیاد ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ نوری مطلب نور والی، روشنی والی مخلوق ہے۔ انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مصروف یعنی مشغول رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نافرمانی یعنی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتے۔ وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائض انجام دیتے ہیں۔ کس دنیا میں؟ جس میں ہم رہتے ہیں۔ فرائض یعنی فریضہ کی جمع، وہ کام جن کا کرنا ضروری ہو انجام دیتے ہیں۔ یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ چند کام لگائے ہوئے ہیں اور چند فرشتے وہ کام پورے کرتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام انبیاء علیہم السلام تک وحی پہنچانا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟ الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ صحیفے کا مطلب بھی آسمانی کتابیں ہیں، نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید سب سے آخری کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ باقی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب آگے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اہل ایمان، اہل کہتے ہیں لوگ، یعنی ایمان والے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الہامی یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر،
تم پر یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے یعنی جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، یعنی جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے ہدایت پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سابقہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے سپرد کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ قومیں اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر پائے، جس کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو بچے آج جو ہم لیکچر ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے عقائد کا تعارف پڑھا ہے کہ اسلام کے بنیادی جو نظریات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ 5 بنیادی عقائد تھے۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، جو عقیدہ توحید ایمان ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دوسرا پڑھا تھا فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی سے بنایا ہے، ان پر ایمان کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر ان کے ذمہ کچھ کام ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں۔ پھر کیا پڑھا تھا؟ الہامی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا تو ان پر کچھ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، بذریعہ وحی، تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو بچے ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔